الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن استنى بسنته الى یوم الدین اللہم جعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ۔ اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الرحمن آیت نمبر 51 تک ہم نے کمپلیٹ کر لیا تھا۔ آیت نمبر 52 سے ہم شروع کر رہے ہیں۔ جنت کا ڈسکرپشن چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت میں انٹر ہوتے ساتھ بہترین برانچز کا، بڑے بڑے درختوں کی شاخوں کا، جھکی ہوئی شاخوں کا ذکر کیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنت میں بہتے ہوئے دریاؤں کا، واٹر فال کا ذکر کیا۔ آگے فرمایا آیت 52 فیہما من کل فاکہۃ زوجان، فیہما ان دونوں باغوں میں ہر طرح کے پھلوں میں سے دو جوڑے ہوں گے۔ فیہما، ہما جو آیا ہے یہ جنت کے لیے آیا، جنتان کے لیے آیا ہے۔ فیہما من کل فاکہۃ زوجان، دونوں باغوں میں ہر طرح کے پھلوں میں سے جوڑے ہوں گے۔ پھلوں کے جوڑے کیسے ہوں گے؟ ایک ریگولر، ایک ڈائٹ؟ نہیں، وہاں کسی کو شوگر نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ پھلوں کے جوڑوں سے مراد ہے، ایک مطلب اس کا یہ لیا گیا ہے کہ وہاں پر ہر پھل پیئر میں ہوگا، یعنی اگر آپ ایک آم کھا رہی ہیں تو ساتھ میں ڈش میں ایک اور آم بھی رکھا ہوگا۔ بعض اسکالرز نے اس طرح سے کہا کہ ایٹ اے ٹائم، اس کو تو ہم دنیا میں بھی سمجھ سکتے ہیں، ایک زندڑی ہے، ایک انور رٹول ہے، آپ ایک ساتھ دونوں کو انجوائے کر سکتے ہیں۔ اور بعض اسکالرز کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان ایک دفعہ آم کھائے گا، پھر پلٹ کر جب دوبارہ آم کھائے گا تو اس کا فلیور جو ہے، ایک اس کے میننگ یہ کیے گئے کہ زوجان کا مطلب ہے کہ ہر پھل دو کیٹیگریز میں سائملٹینیسلی آپ کے سامنے اویلیبل ہوگا۔ ایک اس کا مطلب یہ کیا گیا ہے کہ انسان ایک پھل کو انجوائے کرے گا جنت والا، اور جب دوبارہ اس پھل کو کھائے گا تو اس کا فلیور اس کو بالکل مختلف اور مزیدار محسوس ہوگا۔ فاکہہ ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا اپنی دنیا کی نعمتوں کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے جو دنیا میں ہمیں پھل دیے ہیں، اللہ نے وہاں پر بھی اسی لفظ کو مینشن کیا تھا، فاکہۃن۔ فاکہۃن آپ کو بتایا تھا عربی زبان میں کسی ایسے پھل کو کہتے ہیں، ایسی خوراک کو کہتے ہیں جس کو آپ کھائیں تو آپ کے چہرے پر ایک پلیزنٹ فیلنگز آ جائیں، مسکراہٹ آ جائے۔ فاکہہ عربی زبان میں پھلوں کے لیے بھی آتا ہے، فریش پھلوں کے لیے۔ فاکہہ عربی زبان میں ڈرائی فروٹس کے لیے بھی آتا ہے، میوہ جات کے لیے بھی آتا ہے۔ تو یہ اس طرح کی ساری ویرائٹی جو ہے یہ جنت میں موجود ہوگی۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر بھی ڈویلٹی کو لے کر آئے ہیں۔ ہر پھل کا ایک پیئر ہوگا، اور ایک تیسری رائے یہ ہے کہ ہر پھل کے دو سیزنز ہوں گے۔ زوجان سے مراد ہے ہر پھل کے دو سیزنز ہوں گے۔ دیکھیں یہ سب وہ ہیں جس میں انسان اپنی مرضی سے، اپنی خواہشات کے مطابق ایمبرائڈری کر سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے کہا ہے جنت میں ہر وہ چیز ملے گی جو تم چاہو گے۔ تو بہت زیادہ ڈسکرپشن ہم جنت کے پھلوں کا نہیں بتا سکتے، اس لیے کہ ہم میں سے کسی نے دیکھا نہیں ہے۔ جب دیکھیں گے انشاءاللہ تب اس کے آپ شان میں قصیدے پڑھتی رہیے گا دیکھ دیکھ کے۔ ابھی تو صرف کوشش کرنی ہے کہ ہمیں یہ انسینٹیو مل جائیں ان آیات سے، اور اس کے بعد ہم ان جنتوں میں پہنچ جائیں۔ دو چیزیں زوجان میں مینلی جو سمجھنے کی ہیں، جنت کی خوراک میں، جنت کے پھلوں میں ابنڈنس اور ویرائٹی ہوگی۔ تو یہ دو اگر میننگز آپ کپلڈ کر لیتے ہیں تو آپ کو زوجان ڈیول تسنیہ میں یہ دونوں امپیکٹ ملیں گے۔ ابنڈنس ہوگی، بہت زیادہ پھل ہوگا، ویرائٹی کے ساتھ ہوگا، دونوں اینگل آپ کو زوجان میں ملیں گے۔ مقصد کیا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو انسینٹیو بھی دے رہا ہے، اور کل کی کلاس کے مطابق اللہ اپنے بندوں کو ان آیات کے پیچھے بہت سی ایسی چھپی ہوئی حقیقتیں بھی بتا رہا ہے جس کے ذریعے اس کے بندے اس دنیا میں فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ There is a great science behind this thing جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے جنت بنائی، اس میں پہلی خوراک جس کو سورہ رحمان میں مینشن کیا ہے وہ پھل ہیں۔ باربیکیو فوڈ نہیں آئی یہاں پر آپ کے لیے بریانی نہیں آئی، جن لوگوں کو بریانی بہت پسند ہوتی ہے۔ یہاں پر آپ کو کوئی سویٹ ڈش اور نہیں مل رہی کسی بھی شکل کی کہ بہت اچھا سا جو ہے وہ آپ کے لیے کوئی موز بنا ہوا ہے۔ پھلوں کی بات آئی ہے،
اور ہم نے کل دیکھا تھا جیسے ہم نے واٹر فال کے اندر انسان کا فائدہ دیکھا تھا، اسی طرح سے یہاں پر آپ کو بہت ہی بہترین ہدایت مل رہی ہے. انسان کا کام ہے اور خاص طور پر مسلمانوں کا کام ہے کہ وہ قرآن کو اس ہدایت کے لیے تو پڑھیں ہی پڑھیں جس کے بعد انشاءاللہ عمل کرنے پر ان کو جنت ملے گی، لیکن ساتھ ساتھ وہ اس کے اندر چھپے ہوئے خزانوں کو بھی تلاش ضرور کریں. ادھر ایک سیکرٹ موجود ہے. پہلی خوراک سورہ رحمان میں اہل جنت کی جس کو ذکر میں لایا گیا ہے وہ پھل ہیں. جب ہم کہتے ہیں کہ کوئی انسان صحت مند ہے، ہیلدی ہے، تو زیادہ تر لوگ ہیلدی ہونے کی ڈیفینیشن میں یہ ڈسکرائب کرتے ہیں کہ اگر کوئی انسان بیمار نہیں ہے تو وہ ہیلدی ہے. اگر کسی انسان کو کوئی النس نہیں ہے تو آپ اس کو نہیں کہتے ہیں کہ وہ ہیلدی ہے. ہیلدی ڈیفینیشن از فرام دا ورڈ ہول. انسان جو صبح میں اٹھتا ہے اسے کوئی بیماری بھی نہیں ہے الحمدللہ جو اس کی باہر کہیں ظاہر ہو رہی ہے، اور جب وہ صبح اٹھتا ہے تو جس کو آپ کہتی ہیں نا وہ چہکتا ہوا اٹھتا ہے، مسکراتا ہوا اٹھتا ہے. اب آپ جب صبح اٹھیں سحری کے لیے تو ذرا اپنے ماتھے کے بل کاؤنٹ کیجیے گا آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے. چلے خیر آج کل کی تو معافی ہو سکتی ہے، پتہ چلا 1 ہی گھنٹے کے لیے سوئے تھے یا 2 گھنٹے کے لیے سوئے تھے تو ماتھے پہ بل کی کچھ جسٹیفیکیشن تو آ سکتی ہے. عام دنوں میں محسوس کیجیے گا، یا آپ خود اپنے بارے میں زیادہ اچھا جانتے ہیں. جب آپ صبح اٹھتی ہیں چہکتی ہوئی اٹھتی ہیں، مسکراتی ہوئی اٹھتی ہیں، اگر آپ کے ہسبینڈ آپ کو دیکھ لیں آپ مسکراتی ہیں، کہتے ہیں کیا بات ہے، یہ سینیریو ہوتا ہے یا مسکراہٹ کا سینیریو ہوتا ہے. میڈیکل سائنس میں اب جب وہ اس کو مینٹل سائنسز کے ساتھ اور مائنڈ فلنس کے ساتھ اٹیچ کر رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں صحت وہ ہوتی ہے، ایک ہیلدی انسان وہ ہوتا ہے جس کو کوئی بیماری بھی نہ ہو اور جو اپنی باڈی مائنڈ سٹیمنا، اپنا پرپز اور اپنا پرپز آف ایگزسٹنس کے ساتھ جب صبح میں اٹھے تو ایک لائیولی پرسنالٹی کے طور پر اٹھے، فریش جس کو آپ کہتے ہیں فریش اٹھے. ہمارے کچھ ماحول میں کراچی کے ماحول میں کیونکہ ہیومیڈیٹی بہت زیادہ ہے، خیر اب تو الحمدللہ ہم لوگ سب اے سی میں سونے والے لوگ ہیں تو اتنا ہونا تو نہیں چاہیے، لیکن ایک جنرل فیکٹر آپ کو جو ملتا ہے صحت کی علامت کہ انسان صبح میں چہکتا ہوا اٹھے، اس کا مطلب ہے وہ ایک صحت مند انسان ہے. اب آپ صحت مند انسان بننے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ دیر آر لاٹس آف ادر فیکٹرز جس کو آپ فوکس میں رکھ سکتے ہیں، لیکن اگر ہم صرف سورہ رحمان کی اس آیت سے اپنی زندگی میں کوئی سبق لانا چاہتے ہیں صحت کے اینگل سے، جنتیوں کی صحت بہت اچھی ہوگی، جنت میں کوئی بیمار نہیں پڑے گا، جنت میں کوئی لیب ٹیسٹ نہیں ہوگا، صحیح، اس لیے کہ کسی کو کوئی بیماری نہیں آئے گی. سو جنت میں کون نہیں ہوں گے؟ ڈاکٹر نہیں ہوں گے. ہاں خوشی خوشی بتایا کریں اپنے فیملی میں موجود ڈاکٹرز کو جنت میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوگا، صحیح، جن کو ہر وقت ڈاکٹر بننے کا شوق ہوتا ہے. تو ایک سمپل چیز جی، اللہ سب ڈاکٹرز کو جنت میں لے کے جائے الحمدللہ، یہ نہیں خدا نہ خواستہ مطلب ہے ان کے پروفیشن کی وہاں کوئی ضرورت نہیں ہوگی، بالکل ہوں گے، اللہ سب ہم سب کو پہنچائے. اس سے جو ہمیں سبق مل رہا ہے صحت کے اینگل سے ہم بات کریں نا، نیند آپ کی ایک اپروپریٹ ضرور ہونی چاہیے، لیکن نیند اپروپریٹ کتنی ہوگی، نیند کنٹرولڈ کتنی ہوگی، نیند کتنی جلدی آپ کو جو ہے فریش کر دے گی، اس کے لیے میڈیکل سائنس آج ایک ٹرم استعمال کرتی ہے الائیو فوڈ. ایٹ الائیو فوڈ، وہ کھانا کھائیے جو زندہ ہے، اور زندہ کھانا اصل میں را فوڈ کو کہا جاتا ہے. ایٹ را فوڈ. اور اب کہتے ہیں ڈاکٹرز بھی الحمدللہ، نیوٹریشنسٹ آپ کو کانسٹنٹلی الحمدللہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ کانسٹنٹلی جو ہیں وہ اس طرح کی چیزیں اور آرٹیکلز اور ریسرچز پڑھنے والے ہیں. اب میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ آپ کو اگر ہیلدی لائف سٹائل گزارنا ہے تو 40 to 50% آف یور ڈائٹ شوڈ بی را. را ڈائٹ کا، را فوڈ کا مطلب یہ ہے پھل کھائیے، سبزی کھائیے، نٹس کھائیے، اسپراؤٹڈ گرامز کھائیے، جو آپ کو را فارم میں مل سکتا ہے وہ کھائیے. اس لیے کہ یہ را فوڈ جو ہے یہ آپ کو بہت فائدہ دیتا ہے. دس از الائیو فوڈ، اس کو الائیو فوڈ کہا جاتا ہے. اس الائیو فوڈ کیوں کہا جاتا ہے؟ میں تھوڑی سی سائنس بتاؤں گی، زیادہ نہیں بتاؤں گی، اب میں ڈر گئی ہوں، بہت سے لوگ کہتے ہیں کچھ زیادہ ہی سائنٹیفک ہو جاتی ہے کلاس، بٹ ہے سورہ رحمان میں سائنس، میں کیا کروں، سورہ بقرہ میں سائنس نہیں ہے کہیں پر بھی، پر سورہ رحمان میں ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جب جنت میں پھل مینشن کیا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ قرآن کی ہر آیت میں ہدایت موجود ہے، تو ایسے ہو نہیں سکتا کہ ایک مسلمان اس کے اندر سے اپنی زندگی کے خزانے نہ نکال سکے. اللہ نے جب ہمیں را فوڈ کی ایک امپورٹنس جنت میں بتائی، اور آج ہمیں اس میڈیکل سائنس الحمدللہ اس را فوڈ کی امپورٹنس دنیا میں بھی بتا رہی ہے. آپ کو یہ کھانا کیوں چاہیے؟
اور ہمارا لائف سٹائل ایسا ہو گیا کہ ہمارے اپنے لائف سٹائل میں سے یہ را فوڈ نکل گیا ہے. آج کل بھی آپ افطار میں دیکھتی ہوں گی اما اور ابا فروٹ چاٹ کھاتے ہیں بچے، اور نہ ان کو چنا چاٹ کھانی ہے، نہ ان کو دہی بڑے کھانے. برگر کہاں ہے میرا، فرینچ فرائز کہاں ہے میرے، اسپیگیٹی کہاں ہے میری، سب یہ کھانے چل رہے ہیں ان کے کانسٹنٹلی. پاستا کہاں ہے میرا، بس یہ چل رہے ہیں میجورٹی بچوں کے کھانے. جب آپ کوئی کھانا کھاتی ہیں، اور خاص طور پہ جو کھانے ہم کھاتے ہیں جو ہمارا لائف سٹائل ہے، جب آپ کوئی کھانا کھاتی ہیں اور آپ کی باڈی اس کو ڈائجسٹ کرتی ہے، تو آپ کی باڈی کچھ انزائم جو ہے وہ ریلیز کرتی ہے اس کو ڈائجسٹ کرنے کے لیے. لیکن سارے انزائمز آپ کی باڈی ریلیز نہیں کرتی. کچھ انزائمز آپ کی فوڈ سے آتے ہیں جو آپ کے جسم میں اس فوڈ کے ڈائجیشن کو ہیلپ کرتے ہیں. اب جو کھانے ہم کھاتے ہیں، قورمہ، بریانی، کڑاہی، آپ نام لیتی جائیں، سب بڑے بڑے کھانے ہیں، پائے، نہاری، مطلب نام لیتے ہیں. اور ہمارا ریگولر بھی جو گوشت بنتے ہیں، جو ہم بھنا ہوا گوشت گھر میں بناتے ہیں، تو وہ بھون بھون کے اس کا حال برا ہو جاتا ہے نا. یہ ہم جو کھانے کھاتے ہیں یا جو ہمارے بچے کھانے کھاتے ہیں، سارے فاسٹ فوڈ، جب آپ یہ کھانا کھاتے ہیں اس کھانے میں وہ انزائم برن ہو جاتے ہیں جو را فوڈ سے اگر آتا. آپ نے ایک سیب کھایا، اب جب سیب آپ کے جسم میں جائے گا تو کچھ انزائم آپ کے جسم میں سے ریلیز ہوں گے اور کچھ اس سیب میں سے ریلیز ہوتے ہیں، اور دونوں مل کر اس فوڈ کو ڈائجسٹ کرتے ہیں. آپ نے ایک برگر کھایا، اب اس برگر کے اندر جو پیٹی لگا ہوا ہے، آپ کا برگر پیٹی، اس کی کوکنگ کی وجہ سے اس کے انزائمز ختم ہو گئے. تو جب آپ یہ برگر کھاتے ہیں، اب باڈی میں جب یہ ڈائجیشن کا پروسیس شروع ہوتا ہے تو وہ انزائم مسنگ ہوتے ہیں جو کھانے سے آنے تھے. تو اب باڈی کیا کرتی ہے، اب باڈی مزید اس کو، ان انزائمز کو بھی بناتی ہے. بجائے اس کے کہ کھانا آپ کو طاقت دیتا، الٹا آپ اپنی باڈی کو ٹراما میں لے آتے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں اس طرح کے کھانے کھانے کے بعد ایک پیالہ بھر کے آپ نے سیلڈ کھایا یا آپ نے فروٹ چاٹ کھایا، اس کے مقابلے میں آپ نے ایک برگر کھایا، برگر کھانے کے بعد گرتے پڑتے ہیں. یہ گرتے پڑتے کیوں ہیں؟ یا جب بھی آپ کھانا کھانے کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ آپ بہت سلو، آپ کی پوری مشینری سلو ہو گئی ہے، آپ کا دل چاہتا ہے بس صوفے پہ ٹیک لگا کے گر جاؤں کہیں پہ، یا کہیں فورن ٹیک لگا لوں. یہ کیوں ہو رہا ہوتا ہے؟ بیکاز آپ کی باڈی ٹراما میں آ رہی ہوتی ہے، ایکسٹرا انزائم بنا رہی ہے. تو بجائے اس کے کہ آپ کی باڈی کو طاقت ملتی کھانا کھا کے، الٹا جب ہم اس طرح کے کھانے کھاتے ہیں ہماری باڈی اور تھکتی ہے اور زیادہ سٹیمنا استعمال کرتی ہے، اور یہ کھانا جس نے بظاہر ہمیں طاقت دینی تھی زیادہ تر یہ ویسٹ ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جنت کی خوراک سے ہمیں ہنٹ دیا ہے، ایٹ را فوڈ، پھل سبزی نٹس زیادہ کھائیں. پاکستان کے اندر رہتے ہوئے بھی آپ اپنے نٹس کا ریشو ڈیلی یوز کر رکھ سکتی ہیں. ضروری نہیں ہے نٹس صرف سردیوں میں کھائے جائیں. یہ پتہ نہیں ہمارے معاشرے میں کیوں مت بنی ہوئی کہ گرمیوں میں نہیں کھا سکتے ہیں. پانی کا انٹیک اچھا رکھیے، پانی اچھا پئیں، اور ایک ہینڈ فل آف نٹس، ایک مکسچر آف نٹس آپ کا ہمیشہ سے آپ کی زندگی کا حصہ رہنا چاہیے، جس کو آپ ڈیلی بیسس پر کھائیں. اس سے انشاءاللہ آپ کی صحت پر بہت اچھا فرق پڑے گا. تو اتنی خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے جنت کی خوراک بتا کے ہمیں قرآن میں جہاں یہ ہدایت دی ہے کہ اللہ کی فرما برداری کر کے، اللہ کی گائیڈنس اڈاپٹ کر کے اس جنت کے اہل بن جاؤ، وہاں اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ ہماری فزیکل سٹرینتھ کے لیے بھی اس میں سبق موجود ہے. ہم ایسی خوراک، ایسی غذا کھائیں جو ہمارے جسم کو نرش کرے، جو ہمارے جسم کو طاقت دے، جو ہمارے جسم کے اندر سٹیمنا ڈیولپ کرے، تاکہ ہم اپنے جسم کو اس کی اسپرچل ریکوائرمنٹ میں آگے بڑھا سکیں. آپ کی اسپرچل فوڈ قرآن ہے، اور آپ کے جسم کی خوراک وہ ہیلدی کھانا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر پیدا کیا ہے. جب آپ اپنے جسم کو وہ چیز دیں گی جس میں آپ کے جسم پر طاقت زیادہ لگے گی تو بیماریاں جلدی حملہ کریں گی، کوالٹی آف لائف زیادہ ڈسٹرب ہو جائے گی. اگر آپ اپنے کار انجن میں پیٹرول ڈالنے کی بجائے اورنج جوس ڈال دیں گی تو کار چلے گی. اسی طرح سے اگر آپ نے اپنے جسم کے اندر ناکارہ کھانا زیادہ ڈالنا شروع کر دیا تو بیماریاں تیزی سے حملہ کریں گی اور آپ کی کوالٹی آف لائف جلدی جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گی.